بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو کتابوں کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے اور اس کا جو علمی مقام ہے علم دنیا میں وہ بہت ہی بلند ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم سے متعلق اہل علم کی خدمات بھی بہت ہیں۔ ان دو کتابوں سے متعلق اہل علم کی جو متنوع خدمات ہیں وہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ خصوصاً صحیح بخاری کے لیے جو خدمات رہی ہیں اہل علم کی اس کتاب کو رکھ کر کے، اس میں ایک خدمت یہ بھی رہی ہے کہ صحیحین مدون ہونے کے بعد چونکہ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا اور یہ ایک طرح سے دعویٰ بھی ہے اور اہتمام بھی کیا کہ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں کل کی کل احادیث کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ لیکن 4 صدی ہجری کے علماء میں سے، پھر 5 صدی ہجری کے علماء میں سے اہل علم میں اس پہلو بھی ایک خیال آیا کہ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ بھلے ہی یعنی استیعاب کا ادعا نہیں کیا کہ کل کی کل احادیث لے کر کے آ جائیں گے جتنی صحیح احادیث ہیں، لیکن جب صحیح بخاری، صحیح مسلم سامنے ہے تو صحیح احادیث اور بھی تو ہیں نا جو خارج الصحیحین ہیں، ان کو یکجا کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، اس سلسلے میں کئی خدمات ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین اسی قبیل کی کتاب ہے، اور اسی تناظر میں اہل علم کی ایک خدمت ہے جسے کہتے ہیں المستخرجات۔ کیا ہے؟ المستخرجات۔ المستخرجات پر اگر بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں صرف صحیحین پر استخراج کا کام نہیں ہوا ہے، صحیحین کے علاوہ سنن ابی داؤد پر اور پھر جو ہے سنن ترمذی پر، اس پر بھی کام ہوا ہے، دیگر کتابوں پر بھی ہوا ہے۔ مجھے آج جس موضوع سے متعلق آپ کو بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ یہ کہ المستخرجات کس کو کہتے ہیں، کس طرز کی کتابیں ہوتی ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے شرائط کیا ہیں، ان کتابوں کے مؤلفین کون ہیں، ان کتابوں کے فوائد کیا ہیں، وہ سرے سے ہمارا موضوع ہے ہی نہیں، وہ ہمارے موضوع سے خارج چیزیں ہیں، اس سے لیے آپ مستقل ایک مبحث پڑھ چکے ہیں۔ آپ مجھے جو بتانا ہے وہ یہ کہ صحیحین کی کل احادیث جس سے متعلق علماء امت کا اتفاق ہے کہ سب کے سب صحیح ہیں، تو کیا وہ مستخرجات جو صحیحین پر لکھی گئی ہیں، صحیحین پر جو مستخرجات ہیں، صحیحین پر مستخرج ہونے کی وجہ سے کیا وہ احادیث بھی وہی درجہ رکھتی ہیں جو صحیحین کی ہیں؟ یہ سوال کیوں؟ یہ سوال اس لیے کہ صاحب المستخرج جو المستخرجات علی الصحیحین کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا عمل یہ ہوتا ہے، المستخرجات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ایک مؤلف صاحب المستخرج جو ہوتے ہیں وہ احادیث صحیحین کو یا احادیث صحیح بخاری کو، صحیح بخاری یا صحیح مسلم کو یا صحیحین کو، وہ ساری احادیث جو صحیحین میں ہیں یا صحیح بخاری میں ہیں اپنی سند سے لے کر آتے ہیں۔ استخراج میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی ان کی اپنی اسانید ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اسانید ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مؤلف کتاب جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ان کے بعد ان کے جو شیخ ہیں یا ان کے شیخ کے جو شیخ ہیں وہاں سے جا کر کے پھر یہ سند ضم ہو جاتی ہے، ان میں جا کے مل جاتی ہے، یا اور بھی اوپر یا علی الاقل صحابی تک، بالکل ہی ایک جدا سند نہیں ہونی چاہیے، پھر تو وہ صحیح بخاری پر استخراج نہیں ہوگا، وہ صحیح مسلم پر استخراج نہیں ہے، یعنی مؤلف کتاب سے نہیں جڑنا چاہیے، مؤلف کتاب کے شیخ سے یا ان کے شیخ سے مطلب بہت دور بھی نہ جائے اور بالکل بھی مؤلف کتاب سے نہ جڑ جائے، گویا کہ ایک لحاظ سے اس میں 3 باتیں ہو گئیں۔
جو استخراج میں ہوتی ہیں، ان کی اپنی اسانید ہوتی ہیں صاحب المستخرجات کی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مؤلف کتاب جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے مؤلف ہیں، ان کے شیخ یا ان کے شیخ کے اوپر وہاں جا کے جڑتے ہیں، مؤلف کتاب سے جو ہے مطلب دوری اختیار کرتے ہیں، اور ان سے جا کے نہیں جڑتے ہیں، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ جو ہے بالکل ہی جدا سند لے کر کے آ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں، مؤلف کے کتاب کے شیخ سے یا ان کے شیخ کے شیخ سے یا اور اوپر کے طبقات میں جا کر کے پھر مل جاتے ہیں۔ چونکہ یہ استخراج صحیحین پر ہو رہا ہے تو کیا مستخرجات کی جو احادیث ہیں وہ بھی صحیحین کی احادیث کا درجہ رکھتی ہیں صحت میں؟ یہی آج کا محاضرہ ہے انشاءاللہ، یہی آج کا درس ہے۔ یہ بات اس لیے بھی کہ بعض محققین نے مستخرجات کی جو فوائد بتائے ہیں وہ فوائد ہمارا موضوع نہیں ہے، دھیان دیجیے گا، لیکن مستخرجات کی جو فوائد اہل علم نے بتائے ہیں، بعض محققین نے ایک فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے احادیث صحیحہ جو صحیحین میں کل کے کل احادیث صحیحہ ہیں، اس پر زائد احادیث صحیحہ ہم کو مل رہے ہیں۔ ایک کلمہ ہی صحیح زائد طرق سے ایک زائد کلمہ جو مل رہا ہے وہ بھی اس کی صحت کو لازم ہے۔ گویا کہ احادیث مستخرجات یہ بھی صحت پر مبنی ہے، چونکہ یہ اس کا جو استخراج ہوا ہے وہ صحیحین پر ہوا ہے، اس وجہ سے، اس قبیل سے، اس تناظر میں۔ تو محققین میں سے کچھ نے جو بات کہی ہے یہ بات جو ہے مدفوع ہے، یہ بات جو ہے قابل رد ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے الاستخراج کہتے کس کو ہیں، ایک تعریف اصطلاحی طور پر حافظ سخاوی رحمہ اللہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حافظ عراقی رحمہ اللہ کی بیٹی میں لے کر کے نہیں آیا، جو شرح الالفیہ ہے، یہ دیکھو فتح المغیث اس کی جلد نمبر 1 ہے، جو میرے پاس کا نسخہ ہے 5 جلدوں والا، مکتبۃ دار المنہاج کا۔ اس میں المستخرجات کا جو مبحث ہے، عام طور پر المستخرجات کا جو مبحث ہوتا ہے، آپ دیکھیں مصطلح الحدیث میں اس جگہ پر ہوتا ہے کہ حدیث صحیح کی تعریف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حدیث صحیح کی تعریف کرنے کے بعد حدیث صحیح کی اس تعریف پر، یعنی یہ حدیث صحیح کی جو تعریف ہے کس پر منطبق ہوتی ہے، کون سی کتابیں اس پر اترتی ہیں، کون سی صحیح ہیں، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صحیحین پر جو اہل علم نے کام کیے ہیں، المستدرک ہے، المستخرجات ہیں، اسی قبیل سے ذکر کی جاتی ہیں۔ تو المستخرجات کا ذکر کرنے کے بعد حافظ سخاوی نے لکھا، دیکھو ذرا دھیان دیجیے گا، والاستخراج ان يعمد حافظ الى صحیح البخاری مثلا فیورد احادیثہ حدیثا باسانید لنفسه۔ سمجھ رہے؟ الاستخراج کیا ہے؟ ان يعمد حافظ، یعنی کوئی بھی مؤلف، کوئی بھی عالم دین، کوئی محدث، الى صحیح البخاری مثلا فرض کر لو کہ صحیح بخاری پر ان کو استخراج کرنا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ فیورد احادیثہ حدیثا باسانید لنفسه، یعنی جتنی صحیح بخاری میں احادیث ہیں، سب سے پہلے حدیث عمر ہے، حدیث انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو لیتے ہیں، اس کے بعد والی حدیث لیتے ہیں، اس کے بعد والی حدیث لیتے ہیں، ہر حدیث کو وہ اپنی سند سے پیش کرتے ہیں، ہر حدیث کو۔ کوئی ایک آدھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ان کو الگ سے مؤلف کی کتاب سے ہٹ کر کے سند نہیں ملتی، تو اس کو ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ استخراج نہیں رہ جاتا ہے۔ تو ایک ایک حدیث ایسے لے کر آتے ہیں، غیر ملتزم فیہا ثقۃ الرواۃ، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن شَذَّ بَعْضُهُمْ حَيْثُ جَعَلَهُ شَرْطًا، اب دیکھو یہاں سے من غیر طریق البخاری الی ان یلتقی معہ فی شیخی، صاحب المستخرج کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی ہر حدیث کو اپنی سند سے لے کر کے آتے ہیں، لیکن مؤلف کتاب کے علاوہ، مؤلف کتاب کے بغیر ان کے شیخ سے جا کے ملتے ہیں، امام بخاری کے استاد سے، اس حدیث میں جو حدیث کے مطلوب ہے، یا ان کے شیخ سے، او فی شیخ شیخہ وہکذا ولو فی الصحابی کما صرح به بعضهم، لیکن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطریق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الاصل فيها الى الطریق البعیدہ الا لغرض من علو او زیادت حکم مہم اور نحو ذلك۔ مؤلف کتاب کے شیخ سے، جیسے امام بخاری کے شیخ سے یا ان کے شیخ سے جا کے مل جانا چاہیے، اتنی دوری اختیار نہیں کر جانی چاہیے کہ وہ استخراج کا جو معاملہ ہے اس سے وہ دور ہو جائے،
الا ہے کہ جو ہے علو اسناد کا کوئی خاص معاملہ ہو یا اور کوئی خاص نقطہ اور خاص معاملہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ استخراج میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بہت دور جا کر کے ملے، بالکل ہی جدا سند ہو جائے۔ یہ ایک تعریف کے حد تک میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ اب مجھے جو آپ کو بات بتانی ہے وہ یہ کہ کیا المستخرجات علی الصحیحین کی جو احادیث ہیں کیا وہ صحیحین کی احادیث کا درجہ رکھتی ہیں، یا چونکہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو صحیح بخاری پر اگر جو استخراج ہوا ہے تو کیا المستخرج علی الصحیح للامام البخاری کی جو احادیث ہیں وہ صحیح بخاری کی احادیث کا درجہ رکھتی ہیں، یا کم از کم یہ لازم ہے کہ کل کی کل احادیث صحیح ہیں، یہ مان کر کے چلیں کہ صحیح بخاری جیسے ہونے کہ سب احادیث صحیح ہیں، جو المستخرجات علی الصحیحین کی احادیث بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ صحیحین پر استخراج ہوا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ استخراج کئی کتابوں پر ہوا ہے۔ اب دیکھو ہمارے پاس یہ کتابیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو نقطہ واضح ہو گیا آپ کو، موضوع واضح ہو گیا۔ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ محققین نے یہ بات کہی ہے کہ المستخرجات علی الصحیحین کے احادیث کا فائدہ، کئی فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ساری کے ساری احادیث کیا ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ استخراج کس پر ہوئی ہیں، وہ کس پر مستخرج ہیں، وہ اس کا استخراج کا معاملہ صحیحین پر ہوا۔ اب دیکھو عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین محقق جو علوم الحدیث معروف کتاب، ہم لوگوں نے جامعہ دارالسلام مرابط میں یہی پڑھی کتاب، مقدمۃ ابن الصلاح، ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ کی، عثمان بن عبد الرحمن 7ویں صدی ہجری کی ہیں۔ آپ کی یہ جو کتاب ہے مقدمۃ ابن الصلاح، اس میں تقریباً 65 انواع ہیں۔ کتنی؟ اس کی جو سب سے پہلی نوع ہے وہ ہے معرفت الحدیث الصحیح، معرفت الحدیث الصحیح۔ معرفت الحدیث الصحیح میں سب سے پہلے آپ نے حدیث صحیح کی تعریف کی، اور حدیث صحیح کی تعریف پر اترنے والی جو کتابیں ہیں اس کو بیان کیا، امام بخاری کے صحیح ہے، امام مسلم کا صحیح ہے، مزید مباحث بھی۔ اس سلسلے میں آپ نے حدیث صحیح کی جو تعریف ہے الصحیح، معرفت الحدیث الصحیح، اس سلسلے میں کچھ فوائد ذکر کیے۔ وہ فوائد 8 فوائد ذکر کیے۔ کتنے؟ 8 فوائد۔ اس میں جو 5واں فائدہ ہے، 5واں فائدہ جو ہے آپ نے المستخرجات پر گفتگو کی کہ احادیث صحیحہ پر، احادیث صحیحین پر جو استخراج کا جو معاملہ ہوا ہے اس کو آپ نے بیان کیا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آپ نے جو کتب مستخرجات ہیں اس کے فوائد پر روشنی ڈالی۔ کس پر؟ وہ مجھے نہیں بیان کرنے کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ نے مستقل مباحث ایک پڑھ لیا ہے وہ کتب المستخرجات پر۔ تو جو الکتب مستخرجہ ہیں، المستخرجات، ان کتابوں کے فوائد کیا ہیں؟ حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے یہاں 2 فائدے ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ آپ کی ایک کتاب یہاں پر ہے ہمارے پاس، صیانت صحیح مسلم، اس میں ایک الگ آپ نے ایک فائدہ ذکر کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 2 فائدے جو آپ نے ذکر کیے ہیں، دھیان دیجئے گا۔ دیکھو کہتے ہیں ثم ان التخارج المذکورہ، التخارج المذکورہ یعنی المستخرجات، ثم ان التخارج المذکورہ علی الکتابین یعنی علی الصحیحین یستفاد منها ای من المستخرجات یستفاد منها فائدتان۔ یہاں کتنے فائدے ذکر کیا آپ نے؟ 2 فائدے۔ ایک فائدہ یہ بتایا کہ احداہما علو الاسناد، ایک فائدہ یہ بتایا، ایک دوسرا فائدہ آپ نے یہ بتایا، دھیان دیجیے، والثانیۃ الزیادۃ فی قدر الصحیح۔ کیا فائدہ بتایا؟ الزیادۃ فی قدر الصحیح لما یقع فیہا من الفاظ زائدۃ وتتمات فی بعض الاحادیث تثبت صحتها بهذه التخارج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت واللہ اعلم۔ یہ آپ نے کہا، حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہا کہ احادیث صحیحین کی ایک حدیث لے کر کے اس پر استخراج ہوتا ہے نا۔ جب ایک حدیث پر استخراج کریں گے تو جو المستخرجات ہیں، جب وہ حدیث اس میں مؤلف اپنی سند سے لے کر کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کئی فوائد ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک زائد کلمہ بھی اس میں ملے گا، کوئی زائد بات بھی اس میں مل جائے گی، حدیث کا کوئی تتمہ اس میں مل جائے گا جو صحیحین میں نہیں ہے یا صحیح بخاری میں نہیں ہے۔
جو صاحب المستخرجات سے یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے. تو اس وجہ سے چونکہ صحیحین پر استخراج ہونے کی وجہ سے کبھی زائد کلمہ ہو تو زائد حکم بھی بنے گا نا, ایک اس سے بھی تو ایک مسئلہ بن جائے گا نا. ہو سکتا ہے اس میں سبب ورود معلوم ہو, کسی شخصیت کا نام معلوم ہو, اس میں کوئی خاص بات اور معلوم ہو جاتی ہے. کئی فوائد جو ہے مطلب متن میں ہمیں ملتے ہیں. تو کیا اس تناظر میں یہ کتب المستخرجات یہ درجہ رکھتی ہیں کہ سارے احادیث صحیحین کی طرح صحیحین کے حدیث کی طرح ہیں, اور اس سے بھی جو ہے مطلب وہی فائدہ ہوگا جو صحیحین کے حدیث کا فائدہ ہوتا ہے. یہ بات آپ نے کہی بطور فائدے کے کہ گویا کہ مستخرجات سے کوئی حدیث ملتی ہے آپ کو تو صرف علو الاسناد کا فائدہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ متن میں کوئی زائد کلمہ ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, شرعی اعتبار سے اس کی بھی ایک حیثیت ہو جاتی ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ بتا رہے ہیں کون؟ ابن الصلاح رحمہ اللہ. ابن الصلاح نے صرف 2 ہی فائدہ یہاں پر بتائے ہیں. یہاں پر ایک اور فائدہ بھی آپ نے بتایا ہے. اہل علم نے ان پر استدراک کیا. امام نووی رحمہ اللہ خصوصیت کے ساتھ حافظ ابن حجر نے النکت پر جو اس پر کام ہوا ہے ابن الصلاح کی, اس میں مزید 7 کا اضافہ کیا ہے. وہ کہ اس اعتبار سے 10. تو ہم کو مستخرجات کے فوائد نہیں بیان کرنے ہیں, اس فائدے پہ گفتگو کرنی ہے کہ یہ واقعتاً ایک فائدہ ہے کہ نہیں ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صیانت صحیح مسلم, حالانکہ مکمل نہیں کیا لیکن بے حد علمی کتاب ہے یہ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی صحیح مسلم بے حد علمی کتاب ہے. اس سلسلے میں ابن الصلاح رحمہ اللہ نے دیکھو الفصل الخامس صفحہ نمبر 73 بعد میں دیکھ لیجئے آپ لوگ. حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صنف علی صحیح مسلم قوم من الحفاظ تأخروا عن مسلم. امام مسلم رحمہ اللہ کے بعد کچھ اصحاب علم, کچھ حفاظ, کچھ محدثین نے صحیح مسلم پر کام کیا, استخراج کیا. یہ معنی صنف علی صحیح مسلم قوم من الحفاظ تأخروا عن مسلم وادرکوا الاسانید العالیہ. جو امام مسلم کے بعد آئے صحیح مسلم پر استخراج کیا انہوں نے. وفیہم من ادرک بعض شیوخ مسلم فخرجوا احادیثہ فی تصانیفہم تلک باسانیدہم تلک فالتحقت به فی ان لها سمۃ الصحیح وان لم تلتحق به فی خصائصہ جمعہ. اس آپ کی اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحیح مسلم پر جو استخراج ہوا ہے تو جو صحیح مسلم کی جو مطلب جو مقام ہے, اس کی جو حیثیت ہے, وہ حیثیت اس کو جو ہے ملتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی کل خوبیاں, کل چیزیں اس کے اندر آنا ضروری نہیں ہے. یعنی ہو بہو وہی لفظ ہو متن میں, سند میں, اور جو ہے سند میں جو بات ہوتی ہے کبھی عنعنہ ہوتا ہے اور کبھی جو ہے حدثنا اور اخبرنا والی بات ہوتی ہے, یا جو کوئی بھی کسی طرح کا معاملہ ہو بہو سند متن میں وہی بات ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد فوائد ذکر کیا آپ نے, کہا کہ وَيُسْتَفَادُ مِن مُخَرَّجَاتِهِمْ الْمَذْكُورَةِ عُلُوُّ الْإِسْنَادِ. ایک علو الاسناد کا فائدہ بتایا. دوسرا فوائد تنشأ من تکثیر الطرق, کثرت طرق سے بھی بات ملتی ہے, ومن زیادت الفاظ مفیدہ. لیکن صحت سے متعلق یہاں پر بھی آپ نے گفتگو کی ابن الصلاح رحمہ اللہ نے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک دراسہ پیش کروں گا کہ کیا واقعتاً جو المستخرجات ہیں, خصوصاً المستخرجات علی الصحیحین, کیا ان میں جو احادیث ہیں وہ صحیحین کی احادیث کا درجہ رکھتے ہیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جسے ابن حجر نے پیش کیا رحمہ اللہ. آپ صحیح بخاری کھولیے جو آپ کے سامنے فتح الباری ہے. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الرقاق. کتاب الرقاق کا جو 18واں باب ہے, کیا ہے, باب القصد والمداومۃ علی العمل. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 8 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں. کتنی؟ 8 حدیثیں. اس میں جو چوتھی حدیث ہے اس کو اپنے سامنے رکھو آپ. اس میں جو چوتھی حدیث ہے دیکھیں, وہ چوتھی حدیث دیکھیں, ایک مرتبہ پڑھیے آپ لوگ, ذرا بلند آواز سے پڑھیے. حدیث نمبر 6464. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا, پڑھی. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سددوا وقاربوا واعلموا
أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. جی دیکھیں یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس سند سے امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں، امام بخاری کے استاذ کون ہیں؟ عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی، علماء مدینہ میں سے ہیں. ان کے استاذ کون ہیں؟ سلیمان بن بلال، علماء مدینہ میں سے ہیں. ان کے استاذ کون ہیں؟ دھیان دیجیے گا، موسیٰ بن عقبہ. کون ہیں؟ موسیٰ بن عقبہ، علماء مدینہ میں سے. امام فی المغازی، صاحب المغازی، ان کی جو المغازی ہمارے پاس ہے، صغار تابعین میں سے. ان کے استاذ کون ہیں؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، علماء مدینہ میں سے، فقہاء سبع میں سے شمار ہوتے ہیں. اور ان کے استاذ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی سند پر گفتگو کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں. دیکھیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قولہ عن موسیٰ بن عقبہ، یعنی سلیمان ابن بلال موسیٰ بن عقبہ سے روایت کر رہے ہیں نا. قولہ عن موسیٰ بن عقبہ قال الاسماعیلی، الاسماعیلی ابو بکر الاسماعیلی بہت معروف عالم دین، احمد نام ہے آپ کا، احمد ابن ابراہیم. ان کے دادا کا نام تھا اسماعیل، اس وجہ سے الاسماعیلی، ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ، معمر عالم دین. ان کا جو سن ولادت ہے کیا ہے؟ سن ولادت 277 ہے. کتنا؟ 277، 270 پر 7. اور سن وفات 371 ہے، 370 پر 1. میں نے جو 3 لکیریں کھینچی نا نیچے محمد بن حسن المخزومی کی بات، اسی لیے ایک خاص بات بتانے کے لیے. اب دیکھو قال الاسماعیلی، ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ، امام ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری پر استخراج کا کام کیا، المستخرج علی الصحیح للامام البخاری. یہ کتاب بھی بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا میں نے، مکتبوں میں بھی خریدنے کے لیے، اور شاملہ میں بھی دیکھا، نہیں ملی مجھے. اور کیا کہتے ہیں وہ گوگل PDF بھی سرچ کیا میں نے گوگل میں، اس میں بھی نہیں ملی مجھے. بالآخر مجھے یہ خبر ملی، جو مغرب کے ایک عالم دین ہیں شیخ محمد بن زین العابدین رستم، انہوں نے یہ خبر دی کہ جو 11ویں صدی تک ہجری تک جو یہ کتاب متداول تھی، اس کے بعد دھیرے دھیرے کتاب ناپید ہوتی گئی ہے. اب جو ہے یہ کتاب کہیں مطبوع نہیں ہے یہ کتاب. اب انہوں نے یہ کہا کہ المستخرج علی صحیح امام البخاری پر جو ابو بکر اسماعیلی کی ہے، خاص کر حافظ ابن حجر اور ابن رجب فتح الباری میں اس کثرت سے نقل کرتے ہیں دیگر اصحاب علم میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے اب ان کے جو اقوال اہل علم نے ذکر کیے ہیں، کم از کم اس کو ایکجا کر دیا جائے. کہیں جا کر کے جو ہے آپ کی جو اقتباسات ہیں وہ ایکجا ہو کر کے، اس کو ہم ان کی تصنیف تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال ان کی جو باتیں تو ہمیں مل جائیں گے کے ساتھ. میں کوشش کر رہا ہوں کر کے انہوں نے سے کہا. تو ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کی جو المستخرج ہے، میں جو ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نہیں ہے کتاب، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صورتحال ہے اس کتاب کا معاملہ. تو دیکھو یہاں پر قال الاسماعیلی بعد ان اخرجہ من طریق محمد بن الحسن المخزومی، یعنی یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کس طریقے سے لے کر کے صحیح بخاری میں اپنے استاذ عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی سے، اور وہ کس سے؟ سلیمان بن بلال سے، اور وہ موسیٰ بن عقبہ سے. یہ جو عبدالعزیز بن عبداللہ سے تو امام بخاری لائے نا، تو ان کے ہم طبقہ ایک صاحب ہے محمد بن الحسن المخزومی، ان کی طریق سے لائے ہیں. کون؟ ابو بکر اسماعیلی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ نے ان سے روایت لائے ہیں، ان سے انہوں نے حدیث لی. کیوں؟ اس لیے کہ ناممکن سی بات ہے. جو محمد بن حسن المخزومی ہیں وہ تو 10ویں طبقے سے ہیں، 199 ہجری سے وفات ہے ان کا. کتنا؟ 199 ہجری. متروک راوی ہیں. دھیان دیجئے بھائی ادھر، 199 ہجری سے وفات ہے ان کا. اور ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کی جو سن ولادت ہے وہ خود جو 277 ہے. تو پھر ان دو کے درمیان کم از کم 2 علی الاقل 2 تو راوی ہیں، یا 3 بھی ہو سکتے ہیں. ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کا جو سن ولادت ہے 277 ہے، تو کیا اسی وقت تو انہوں نے نہیں پڑھا نا، ایک عرصہ لگا نا حدیث سننے کے لیے اپنے اساتذہ سے. تو علی الاقل 2 تو ہیں ان دونوں کے درمیان، کیونکہ ہمارے پاس ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کے المستخرج تو نہیں ہے نا، دیکھنے کے لیے کہ بھئی اپنے کس استاد سے لے کر کے آئے، کتنے روات ہیں محمد بن حسن المخزومی کے درمیان. جی اب دیکھیں قال الاسماعیلی بعد ان اخرجہ من طریق محمد بن حسین المخزومی. محمد بن حسین نام لکھا ہوا دیکھو یہاں پر
فتح الباری میں دیکھ رہے ہیں آپ، محمد بن حسین، یہ طباعت کی غلطی ہے، یہ محمد بن حسین نہیں، محمد بن حسن، ابو الحسن ان کی کنیت ہے، المخزومی۔ خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کئی ایک مقامات پر، مثال کے طور پر باب کسوۃ الکعبہ کتاب الحج میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس وہاں پر بھی شرح میں ان کا نام ذکر کی ہے، اخبار المدینہ ان کی کتاب ہے، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے۔ کئی ایک مقامات پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا نام ذکر کیا ہے شرح میں، تو ہر جگہ پر محمد بن حسن المخزومی ہی لکھے ہیں۔ تقریبی اٹھا لیجیے، اس میں محمد بن حسن المخزومی، یہ کتب ستہ میں سے صرف سنن ابی داؤد کی روات میں سے ہیں۔ کون؟ محمد بن حسن المخزومی۔ سنن ابی داؤد میں کتاب ہے کتاب الخراج والامارہ والفی، حدیث نمبر ہے 3065 کتاب الخراج، اتنا یاد ہے مجھے کہ کتاب الخراج میں حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس پر لکھا کہ ضعیف جدہ، انہی کی وجہ سے محمد بن حسن المخزومی۔ تو محمد بن حسین المخزومی جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ طباعت کی غلطی ہے، متنبر ہے۔ اب دیکھو، قال الاسماعیلی بعد ان اخرجہ من طریق محمد بن حسن المخزومی عن سلیمان ابن بلال عن عبد العزیز بن المطلب عن موسیٰ بن عقبہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کس طریق سے لے کر کے آئے ہیں؟ محمد بن حسن المخزومی، اور وہ اپنے استاد سلیمان ابن بلال سے، اور وہ اپنے استاد موسیٰ بن عقبہ سے نہیں، بلکہ عبد العزیز بن عبد المطلب سے۔ عبد العزیز بن عبد المطلب یہ صدوق راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں سے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں سے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو اپنی تعلیقات میں لائے ہیں۔ آپ دیکھو صحیح بخاری کی جو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے نہیں، اس میں ایک باب ہے، باب نمبر غالباً کتنا ہے نہیں معلوم، 15 کچھ رہے گا، باب اجر الحاکم، باب اجر الحاکم المجتہد، یہ جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس باب کے تحت جو روایت لائے ہیں اس میں معلق جو روایت لائے ہیں اس میں ان کا نام ہے، اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے خاطا کی رمز لگائے ان کے لیے کہ صحیح بخاری کی تعلیقات میں سے ہیں، اور صرف اس ایک مقام پر ہی نام ہے ان کا۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ پورے الجامع الصحیح میں اس ایک مقام پر ہی ان کا نام ہے، عبد العزیز بن المطلب کا، ابو طالب کی کنیت تھی، یہ بھی المخزومی ہے۔ غور طلب بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح میں سلیمان بن بلال براہ راست کس سے روایت کر رہے ہیں؟ موسیٰ بن عقبہ سے، جبکہ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ جو محمد بن حسن المخزومی سے جو روایت لائے ہیں اس میں سلیمان بن بلال اور موسیٰ بن عقبہ کے درمیان کس کا نام آیا ہے؟ عبد العزیز بن المطلب کا نام آیا ہے۔ بات اچھی طرح واضح ہو گئی؟ اچھا، اسی سند سے کون لے کر کے آئے ہیں؟ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ۔ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ اپنی سند سے، جس میں محمد بن حسن المخزومی ہے اور وہ سلیمان بن بلال سے، اور وہ عبد العزیز بن المطلب سے، اور وہ موسیٰ بن عقبہ سے، پھر آگے کی سند جو لائے ہیں، لانے کے بعد اسماعیلی رحمہ اللہ نے، ابو بکر اسماعیلی، وہ کیا کہتے ہیں وہ دیکھو، لم ارا فی کتاب البخاری، کیا کہا؟ لم ارا فی کتاب البخاری عن عبد العزیز بن المطلب بین سلیمان و موسیٰ۔ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو المستخرجات، صاحب المستخرجات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری کے استاد سے لاتے نا سند، آگے کہاں، لیکن درمیان میں کوئی اور راوی آ جاتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان کا درجہ کیا ہے۔ سمجھ گئی بات آپ کو؟ اب یہ چونکہ ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ جس سند سے لائے ہیں اس میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان کون ہے؟ عبد العزیز بن المطلب ہے، جبکہ الجامع الصحیح میں تو ان کا نام نہیں ہے، تو کیا کہا انہوں نے؟ لم ارا فی کتاب البخاری ان عبد العزیز بن المطلب بین سلیمان و موسیٰ، ایسی بات انہوں نے کہی۔ قلت، کون؟ الحافظ، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہو المحفوظ، جو صحیح بخاری میں سند ہے نا وہی محفوظ ہے۔ والذی زادہ، زادہ من؟ نہیں، محمد بن حسن المخزومی، انہوں نے اس نام کا اضافہ کیا ہے، محمد بن حسن المخزومی نے نام کا اضافہ کیا ہے، اسی لیے کہا والذی زادہ غیر معتمد، جس شخص نے ایک نام کا اضافہ کیا ہے سلیمان اور موسیٰ کے درمیان وہ شخص ہی غیر معتمد ہے۔ کیوں؟ لأنہ متفق علی ضعفہ، محمد بن حسن المخزومی متروک راوی ہے، متفق طور پر ضعیف ہے وہ، وہو المعروف بابن زبالہ، یعنی محمد ابن الحسن ابن زبالہ، زبالہ دادا کا نام ہے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ وهو المعروف بابن زبالہ. اب آگے دیکھو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا جو ذکر کیا نا، کس کا؟ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کی المستخرج سے جو روایت لا کر کے اس بات کی صراحت کی ہے نا، کرنے کے بعد یہ مثال کیوں بیان کر رہے ابن حجر رحمہ اللہ، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں. آگے دیکھو وَهَذَا مِنَ الْأَمْثِلَةِ لِمَا تَعَقَّبْتُهُ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ. یعنی حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، علوم الحدیث مقدمۃ ابن الصلاح، اس پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تعلیقات اور جو ہے اس میں کچھ یعنی اس سے متعلق بہت سارے فوائد ہیں وغیرہ، جس کو النکت سے تعبیر کرتے ہیں. اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے مکمل اس کتاب کو رکھ کر کے حافظ عراقی کی بھی کچھ تعلیقات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے کام کیا ہے، اور جگہ جگہ پر جو ہے یعنی ان پر تعاقب بھی کیا ہے، علمی گرفت بھی فرمائے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ. سمجھ میں آئے گی بات آپ کو؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ مثال بھی انہی مثالوں میں سے ہے جس پر ہم نے ابن الصلاح رحمہ اللہ پر جو ہے مطلب تعاقب کیا ہے. سمجھے جی؟ وَهَذَا مِنَ الْأَمْثِلَةِ لِمَا تَعَقَّبْتُهُ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي جَزْمِهِ بِأَنَّ الزِّيَادَاتِ الَّتِي تَقَعُ فِي الْمُسْتَخْرَجَاتِ تُحْكَمْ بِصِحَّتِهَا لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ مَخْرَجَ الصَّحِيحِ. کہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کا جزماً یہ کہنا کہ جو مستخرجات میں احادیث ہیں صحیحین کے پر جو مستخرجات ہیں وہ بھی جو ہے مطلب یعنی ان احادیث پر بھی صحت کا ہی حکم لگے گا. حافظ عراقی نے ایک دلچسپ بات کہی ہے کہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے حدیث کے صحیح اور ضعف کو جو ہے مطلب یعنی جو متقدمین علماء ہیں انہی کے حوالے کر دیا ہے، مزید اجتہاد کی گنجائش نہیں رکھی آپ نے. یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے. تو کیا کہا آپ نے؟ ابن صلاح رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ جو مستخرجات علی الصحیحین ہیں، المستخرجات علی الصحیحین، وہ ساری کی ساری احادیث کیا ہوں گی؟ صحیحین کے احادیث کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ وہ صحیحین پر مستخرج ہے نا، اس وجہ سے. اب دیکھو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بتا رہے ہیں، سبب بتا رہے ہیں. ووجہ التعقب ان الذين استخرجوا لم يصرحوا بالتزام ذلك. جو صاحب المستخرجات ہے نا، مستخرجات کے جو مصنفین ہیں، انہوں نے صرف استخراج کی بات کی، یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جیسے امام بخاری امام مسلم نے دعویٰ کیا کہ سب احادیث صحیح ہیں، ایسے کوئی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے سلمنا انہم التزموا ذلك، مان بھی لو، فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا دعویٰ کیا، ایسی شرط رکھی انہوں نے، جیسے صحیحین میں شرط ملحوظ رکھی گئی ہے کہ ویسے المستخرجات علی الصحیحین والے بھی یہ دعویٰ کیا انہوں نے، یہ شرط رکھی انہوں نے کہ جو بھی احادیث لائیں گے صحیح احادیث لائیں گے، لیکن لم یفو بھی، اس پر پورے نہیں اترے. وہ کیسے معلوم ہوا پورے نہیں اترے؟ کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے ایفا سے کام نہیں لیا؟ مان بھی لو انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ شرط رکھی کہ ہم جیسے امام بخاری امام مسلم نے شرط رکھی کہ جو بھی احادیث لائیں گے صحیح لائیں گے، یہ صاحب المستخرجات نے بھی یہی شرط رکھے ہیں، لیکن لم یفو بھی. کیسے معلوم ہوا ہم کو؟ ایک واضح مثال، یہی مثال لے لیجئے، یہی مثال لے لیجئے. کیوں؟ وَهَذَا مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ فَإِنَّ ابْنَ الزَّبَالَةَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ. وہ تو متروک راوی ہے. امام ذہبی نے تو کذبوہ لکھا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ متروک لکھا ان کو. تو اس اعتبار سے یہ راوی اس میں موجود ہیں. تو المستخرجات کی احادیث، جو المستخرجات مطلق نہیں، المستخرجات علی الصحیحین، کیا المستخرجات علی الصحیحین کی کل احادیث یہ درجہ رکھتی ہیں جو احادیث صحیحین کا درجہ ہے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو جی؟ دیکھیے یہ صحیح مسلم پر استخراج ہے، المستخرج علی صحیح مسلم. یہ امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ، ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ ان کی ہے. اور یہ مسند ابی عوانہ یا صحیح ابی عوانہ یا جو المستخرج علی صحیح مسلم، ایک ہی کتاب ہے جو امام ابو عوانہ الاسفرائینی رحمہ اللہ کی ہے، جو صحیح مسلم پر استخراج ہے. اس کا نقطہ واضح ہو گیا. لیکن جن علماء نے ان دو کتابوں کی تحقیق کی ہے، جن کی تحقیق سے یہ کتابیں چھپی ہیں، آپ مراجعہ کر لیں بعد میں، انہوں نے المستخرجات کی تعریف شروع میں کی، المستخرجات کے فوائد بتائے. تو المستخرجات کے فوائد میں ابن صلاح رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہوا، دوسرا فائدہ بھی ذکر کی ہیں اور اس پر نقد نہیں کی. متنبہ رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم پر جو مستخرجات ہیں ان کے کئی فوائد ہیں. یہ فائدہ مطلق نہیں ہے کہ جو ہے مطلب آنکھ بند کر کے کسی بھی حدیث کو لے لیا جائے، ایسا نہیں. احادیث صحیحہ کی کثرت ہے اس میں، لیکن مطلق یہ کوئی قاعدہ ہے یا کوئی شرط ہے یہ
یا کوئی ایسا فائدہ ہے ہی کہ احادیث صحیحین کی طرح یہ احادیث درجہ رکھتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو جی. یہ دیکھیں سنن ترمذی پر جو ہے ابو علی الطوسی کی جو ہے مطلب مستخرج ہے یہ، لیکن یہ صرف احکام سے جڑی احادیث پر استخراج ہے، سبھی احادیث پر نہیں، کیونکہ اس میں جو تفسیر والے احادیث بھی ہیں، فضائل سے متعلق، مناقب وغیرہ سے بھی متعلق ہیں. صرف اور صرف جو احکام سے جڑی جو احادیث ہیں ان پر انہوں نے جو ہے استخراج کا کام کیا، اور وہ بھی ساری احادیث، ساری کل احادیث احکام پر نہیں. سمجھ رہے ہیں جی. اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں، کیونکہ یہ استخراج کس پر ہے؟ سنن ترمذی پر ہے. سنن ترمذی پر ہے تو سنن ترمذی میں پہلے سے ہی بہت ساری ضعیف روایات ہیں، ایک آدھ موضوع روایات بھی ہیں اس میں، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کا حکم آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے مستقل درس دیا اس پر، دیگر اصحاب علم نے بھی کہے. لیکن جو ہے کیا اس میں جو احادیث ہیں وہ کل کے کل صحیح نہیں، کیونکہ صحیح سنن ترمذی پر استخراج ہے. لیکن کیا صحیح بخاری صحیح مسلم پر استخراج ہونے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں کہ ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں اور وہ درجہ رکھتی ہیں جو احادیث صحیح ہیں ان کی؟ ایسا نہیں ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو جی. میں نے آپ کو کس کی بات پڑھ کر کے سنا میں آپ کو جی. لیکن ایک دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو، ایک دلچسپ بات. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے النکت علی مقدم ابن الصلاح، النکت علی کتاب ابن الصلاح، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس تفصیل کے ساتھ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی اس عبارت کا تعاقب کیا اور اس کا رد کیا اور ایک مثال پیش کی، وہ کس میں پیش کی؟ فتح الباری میں. حق تو یہ تھا کہ جو ہے مقدم ابن الصلاح پر جو رد آپ نے جو مستقل کتاب لکھی اس میں وہ رد ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں آپ نے وہ رد نہیں کیا. اب دیکھو یہ مستقل عبارت دیکھو، ثم ان التخارج علی الکتابین یستفاد منها فائدتان، دیکھ رہے ہیں آپ ادھر، اس میں آپ نے اس جملے کو، اس جملے کا کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی ترکیب کیسی ہونی چاہیے تھی، وہ جملہ جو کس قالب میں ڈھلنا چاہیے تھا، اس پر آپ نے زور دیا کہ حافظ عراقی نے ایسے لکھا ہے کر کے. لیکن جو منها فائدتان والی بات ہے نہیں، اس پر استدراک کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے. دو ہی فائدے نہیں اور بھی فوائد ہیں. ایک فائدہ خود جو انہوں نے ذکر کیا ہے، کون؟ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے، تو 3 فائدے ہو گئے وہ، اور بقیہ 7 فائدے آپ نے ذکر کیے ہیں، کل ملا کر کے 10 فائدے ہو گئے ہیں اس میں. تو آپ نے فوائد پر استخراج کیا ہے، اس نقطے پر استخراج نہیں کیا آپ نے. البتہ آپ نے ایک اصولی بات کہہ دی، کون؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے. ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو المستخرجات علی الصحیحین کی بات کر رہا ہوں، کس کی؟ ہر کتاب کی نہیں، المستخرجات علی الصحیحین سے متعلق آپ نے یعنی یہ بات کہی کہ اس میں جو رجال ہے نا، کیونکہ ظاہر بات ہے زائد رجال ہوں گے اس میں، کہا کہ ان رجال کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. کتنے حصوں میں؟ ان کی عدالت کو لے کر. ایک بات یہ ہے کہ اس میں جو رجال ہوں گے وہ ثقات میں سے ہوں گے، اور ان کا ثقہ ہونا پہلے سے طے ہوگا المستخرج میں، وہ راوی کا نام ہونے کی وجہ سے نہیں. جیسے مان لیجیے کہ امام مالک کا نام ہوگا مثلا، قتیبہ بن سعید کا نام ہوگا مثلا، ان کی ثقات پہلے سے معروف ہے، طے ہے پہلے سے، تو المستخرج میں ان کا نام ہونے کی وجہ سے نہیں، پہلے سے ہی. ایک رجال کی ایک قسم ایسی ہے، کہا کہ رجال کی ایک قسم ایسی ہے مستخرجات میں جو جن پر اہل علم کی طرف سے نقد ہے ان کے ذوف کو لے کر کے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے ان پر طعن کیا ہے، ان کے ثقہ ہونے پر گفتگو ہوئی ہے، ان کی تجریح ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ہم علمی دراسہ کریں گے. اگر واقعتاً وہ ضعیف راوی ہے تو پھر ضعیف ہے، نہیں ثقہ ہے تو پھر ثقہ ہے. دراسے کی ضرورت تو پیش آئی نا، صحیحین کی روایت کی طرح تو نہیں نا کہ اس میں پہلی بات یہی ہے کہ جو ہے وہ مطلب وہ ثقہ ہیں، وہ اس لائق ہے کہ ان سے روایت لی جائے. اگر ان کا ذوق بھی ہے تو ایسا ہے کہ انتقاء ہوا ہے ان سے. لیکن وہ مستخرجات کی جو روات ہیں، جو دوسرے درجے کے جو دوسری قسم کے جو روات ہیں، ان کے متعلق ابن حجر نے کہا کہ کچھ ایسی بھی روات ہیں اس میں جن کی ثقافت سے متعلق اہل علم کے ہاں اختلاف ہے، کوئی ان کی تجریح کرتے ہیں، کوئی ان کی تعدیل کرتے ہیں. ایسی صورت میں ہم دراسہ کریں گے، اگر واقعتاً وہ تجریح کے قابل ہے تو ٹھیک ہے، ان کی جرح کی جائے گی، انہیں ضعیف کہا جائے گا، نہیں تو پھر نہیں ایسے. لیکن ضرورت تو پیش ہے نا دراسے کی. اور کہا کہ تیسرے قسم کے وہ روات ہیں جن سے متعلق ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے سرے سے کہ وہ جو ہے مطلب وہ ثقہ ہیں کہ وہ ضعیف ہیں، لیکن اس میں وجود ہونے کی ان کا جو وجود ہے، ہم یہ جو آگے بڑھیں گے کہ مستخرجات کے جو مصنفین ہیں جنہوں نے صحیحین پر استخراج کیا ہے، چونکہ صحیحین پر استخراج کرنے کی وجہ سے یقیناً ان کے پاس ایک معیار رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایک مستور راوی اس میں آنے کی وجہ سے موثوق ہو جاتا ہے.
لیکن جن سے متعلق اہل علم کا کلام ہے تو کیا ہم اس کلام پر رد کریں گے جیسے صحیحین کے روات پر سے متعلق ہم دفاع کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں روا رکھا جائے گا۔ یہ بات خود اس بات پر جو ہے واضح دلالت کرتی ہے کہ المستخرجات کے سبھی روات سے متعلق ایک ہی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جگہ پر ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، میں ان کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آپ بعد میں نوٹ کر لیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 60 پر 7۔ ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ کی جو المستخرج علی الصحیح امام البخاری ہے نا، ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ کی، اس سے متعلق کیا لکھا دیکھو ابن حجر نے، دھیان دیجیے۔ وَأَمَّا كِتَابُ الْإِسْمَاعِيلِ، دھیان دیجیے ادھر، وَأَمَّا كِتَابُ الْإِسْمَاعِيلِ فَلَيْسَ فِيهِ أَحَادِيثُ مُسْتَقِلَّةٌ زَائِدَةٌ، اس میں کوئی حدیث ایسی نہیں جو ایک زائد حدیث ہے، صحیحین سے ہٹ کر کے کوئی زائد حدیث ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں زوائد کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الزِّيَادَةُ فِي أَثْنَاءِ بَعْضِ الْمُتُونِ، جو صحیح بخاری میں فی نفسی جو حدیث موجود ہے اس میں متن میں کوئی کلمہ ایک زائد ملے گا آپ کو، اس میں مستقل ایک حدیث زائد نہیں ملے گی۔ استخراج میں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ایک زائد حدیث آپ لا رہے ہیں، زائد کلمہ کوئی ملے گا آپ کو۔ اب دیکھو، اب زائد کلمہ جب آپ کو ملتا ہے تو کیا آپ آنکھ بند کر کے لے لیں گے کیونکہ صحیحین پر اس کا استخراج ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ والحکم بصحتها متوقف على احوال رواتها، والحکم بصحتها متوقف على احوال رواتها، وہ جو زائد کلمہ آپ کو مل رہا ہے اس کے لینے نہ لینے سے متعلق اس کے روات پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ فرب حدیث اخرجہ البخاری من طریق بعض اصحاب الزہری عنہ مثلا فاستخرجہ الاسماعیلی وساقہ من طریق آخر من اصحاب الزہری، امام زہری رحمہ اللہ کے دو تلمیذ ہیں، ایک تلمیذ سے امام بخاری لے کر کے آئے، جیسے حشیم ہے، حشیم ابن بشیر، اگر وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں تو ایسی کوئی روایت آپ کو صحیحین میں نہیں ملے گی، ان کے دیگر تلامذہ میں سے ملے گی، ہوگا ایسا ہو سکتا ہے سفیان بن عیینہ سے لائے ہوں امام بخاری رحمہ اللہ اور یہ حشیم سے لائے ہوں، مثلا یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ فرب حدیث اخرجہ البخاری من طریق بعض اصحاب الزہری عنہ مثلا فاستخرجہ الاسماعیلی وساقہ من طریق آخر من اصحاب الزہری بزیادۃ فیہ وذلک الآخر، کیا ہوگا؟ ممن تکلم فیہ، وذلک الآخر جو دوسرے امام زہری کے دوسرے تلمیذ سے جو روایت لائے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ وذلک الآخر ممن تکلم فیہ، ایسے ہوں گے ان پر کلام ہوگا، فلا یحتج بزیادتہ۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ حتیٰ کہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا نا مسند ابی عوانہ جو المستخرج علی صحیح امام مسلم ہے، وہ ان کے بارے میں بھی لکھا، یہاں آگے دیکھو، ادھر دیکھو بات لکھ رہے ہیں کہ مستخرجات میں جو بھی احادیث ہوں گے، المستخرجات علی الصحیحین میں جو بھی احادیث ہوں گی سب صحیح ہوں گی، تو کہتے ہیں کہ فیہ نظر، ففیہ نظر، کیوں؟ لأن کتاب ابی عوانہ، یہ لأن کتاب ابی عوانہ وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة، أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب نبہ ہوا علی کثیر منہا، خود امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ اس میں جو ہے مطلب کہاں کچھ ضعف ہے۔ وَيُوجَدُ فِيهَا الصَّحِيحُ وَالْحَسَنُ وَالضَّعِيفُ أَيْضًا وَالْمَوْقُوفُ، خود مسند ابی عوانہ میں بات بہت واضح ہے الحمدللہ۔ یہ جو میں نے آپ کو آغاز میں امام سخاوی رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھ کر کے سنایا تھا جس کا تعلق مستخرجات کس کو کہتے ہیں اس سے متعلق تھا، لیکن اس میں ایک درمیان میں ایک بات ہے اس پر توجہ دیجیے، کہتے ہیں والاستخراج، حافظ سخاوی کہتے ہیں رحمہ اللہ، والاستخراج ان يعمد حافظ الى صحیح البخاری مثلا فیورد احادیثہ حدیثا حدیثا باسانید لنفسه غیر ملتزم فیہا ثقۃ الرواة، ان سرے سے اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر، آپ کی شرط پر اترنے والے جو مطلب جو معیار ہے تو اس حساب سے لائیں گے، اس کا اہتمام انہوں نے سرے سے نہیں کیا ہے، ایسی کوئی شرط انہوں نے نہیں رکھی ہے۔ استخراج کا فائدہ الگ ہے، استخراج کا معاملہ الگ ہے، صحت کا انہوں نے التزام کیا ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حافظ سخاوی رحمہ اللہ کی ایک عبارت پڑھ کر کے میں آخری میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے حافظ کس کی بات کہی میں نے؟ حافظ سیوطی تدریب الراوی سے،
حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی جو حافظ یہ کیا کہتے ہیں یعنی امام نووی رحمہ اللہ پر جو آپ نے کام کیا ہے کہ دیکھو وَلِلْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَيْهَا فَائِدَتان، ایک فائدہ یہ کہ علو الاسناد، امام نووی نے جو نقل کیا وہاں سے ابن صلاح سے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ زیادت الصحیح، فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ صَحِيحَةٌ لِكَوْنِهَا بِإِسْنَادِهِمَا، کیونکہ انہی کی آسانی سے جا کے ضم ہو جا رہے ہیں نا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد سے جا کے جوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد سے جا کے جوڑ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک راوی محمد بن حسن المخزومی کی طرح ہو تو سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ایک نظر ڈالنی پڑے گی نا، یہ چیز ہے. اب دیکھو کیا کہتے ہیں حافظ سیوطی رحمہ اللہ علیہ، قال شیخ الاسلام، کون مراد؟ ابن حجر مراد ہے. قال شیخ الاسلام هذا مسلم، یہ بات کب مسلم ہوگی؟ یہ بات کب مسلم ہوگی؟ کہ عام قاعدہ ہے یہ نہیں. هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه اسناد المستخرج واسناد مصنف الاصل. امام بخاری یا امام مسلم کے جو استاذ ہیں ان سے جو یہ صاحب المستخرج جا کر کے جڑ رہے ہیں، ان کی اپنی سند وہاں جا کے جڑ رہی تب. وفی من بعدہ، واما نہیں امام بخاری امام مسلم کے استاد سے جا کے جڑ رہے ہیں، وہاں سے آپ آگے بول سکتے ہیں کہ وہ احادیث جتنی بھی آپ لائے ہیں صحیح، لیکن صاحب المستخرج جو المستخرج ہے ان میں اور امام بخاری کے درمیان جو روات ہیں ان سے متعلق کیا قاعدہ ہوگا؟ یہی قاعدہ ہوگا کیا؟ ایسا نہیں نا. اب دیکھو وَأَمَّا مِن بَيْنِ الْمُسْتَخْرِجِ وَبَيْنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَيَحْتَاجْ إِلَى نَقْدٍ لِأَنَّ الْمُسْتَخْرِجَ لَمْ يَلْتَزِمِ الصِّحَّةَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا جُلُّ قَصْدِهِ الْعُلُوُ. ان کا بنیادی مقصد ان کا عام مقصد کیا ہے؟ ان کا علو اسناد. فَإِنْ حَصَلَ وَقَعَ عَلَى غَرْضِ، علو اسناد ہے تو ان کی بات ہو گئی، ان کا وہ فائدہ ہو گیا وہاں پر. فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ صَحِيحًا، اس کے علاوہ وہ حدیث جو واقعتاً صحت پر مکمل اتر رہی ہے، ایک زائد فائدہ وہ، لیکن وہ ان کو اصل مقصود نہیں ہے. سمجھ رہے؟ او فیہ زیادۃ فزیادۃ حسن حصلت اتفاقا، بس اس میں ایک زائد فائدہ یہ ہو گیا کہ حدیث صحیح بھی ہے، لیکن مقصود بالذات ہے کیا ان کو؟ وہ جب ان کو مقصود بالذات ہے ہی نہیں، وَإِلَّا فَلَيْسَ ذَلِكَ ہِمَّتُهُمْ، ان کو سرے سے وہ مقصود ہی نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پر یہ قاعدہ کہ اس میں جو بھی احادیث ہوں گے سب صحیح ہے؟ اچھی طرح بات واضح ہو گئی. یہی آج کا درس ہے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو بھی باتیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں کی ہیں آپ اس کا ایک طرح سے جو ہے مطلب مراجعہ کر لیں، دیکھ لیں، لکھ لیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.